نہیں تھا، جب بالکل یقین ہو گیا کہ واقعی دیکھا تو نکالا کاغذ کتاب القاضی الی القاضی، ایک گاڑی دوڑا دی، ایک ادھر کی، ایک بیلاری، ایک رامپور، ادھر مراد آباد، سنبھل، بنجوئی، ہر طرف اعلان ہو گیا کہ سیفنی نے چاند دیکھا گیا۔ کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا، کب ہوا؟ بولو کب ہوا؟ اور جب اعلان ہو گیا تو امام صاحب نے مؤذن کو اٹھایا، گئے چچا اٹھئے، بہت جلدی تھی آپ کو دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دیں، اب کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں، اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دی، بلا تشبیہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے یوگی نہیں، یہ پیغام رسالت کہ اللہ ایک ہے، اسے لے کے لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے، سب نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ آدم آئے، اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے، نوح نے کہا میں نے سنا ہے، شیش نے کہا میں نے سنا ہے، ادریس نے کہا میں نے سنا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے، اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے، اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے، یوسف نے کہا میں نے سنا ہے، یسع نے کہا میں نے سنا ہے، الیاس نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے، زکریا نے کہا میں نے سنا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے، لوط نے کہا میں نے سنا ہے۔ جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے کریم بات تو کی ہے مگر کیا ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا چکا دلارا آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس کی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پیغام ربانی دیا اور اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو کفار قریش نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں گواہ ہوں، میں نے سنا نہیں دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ حضرت تاج العلماء، نعرہ تکبیر۔ مسجد میں جب سننے والا آیا، توجہ رہے جملہ ظاہر نہ ہو، مسجد میں جب دیکھنے والا آیا تھا تو مسجد کا دروازہ بند کر دیا نا گواہی کے بعد، بولو اسی طرح جب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے والا، عینی گواہی دینے والا جب ہمارا نبی اس دنیا میں آیا اور اعلان نبوت کی تو نبوت کا دروازہ بند، آواز آئی اے فرشتوں اب میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر رہا ہوں، اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی ہے۔ اتنے قریب ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اتنے قریب ہیں مصطفیٰ، اسی لیے تو سب کے حبیب ہیں مصطفیٰ۔ آئیے وہ تو بہت قریب، ہم ان کے کتنا قریب، یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ میری طرف دیکھو اللہ کے لیے، میں چندہ نہیں مان رہا ہوں، وہ تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، کیا ہم ان کے قریب ہیں؟ نہیں۔
ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں جب ہم جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، بے حیائی بھی کرے، بدکرداری، زنا کرنے والے ہم میں، شراب پینے والے ہم میں، بدکرداری میں ملوث ہم میں، بے نمازی ہم میں، بے روزے دار ہم میں، رات دن شراب کباب اور شباب میں گزارنے والے ہم میں، موبائل ہاتھ میں لے کر چیٹنگ اور نہ جانے کتنوں سے چیٹنگ کرنے والے ہم میں، سب تو ہم میں ہیں، ہم دور ہو گئے۔ اب اگر تم اسلام کا فروغ چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ شوکت اسلامی میں اضافہ ہو، آباد و انفس میں اسلام کا بول والا ہو اور اس میں تمہارا بھی کچھ حصہ ہو، تو try to get closer to his beloved prophet، اللہ کے نبی کے قریب ہو جاؤ، مطلب ان کی سنت پہ چلو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، جسے وہ حرام کہتے چھوڑ دو، جسے حلال کہتے گلے سے لگا لو۔ ارے جب تم ایسا کرو گے اور ایسا کرتے ہوئے جب تم سیفنی کی گلیوں میں چلو گے تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ کہے گا کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ بندہ جا رہا ہے، کہے گا جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، ارے جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ یہ ہے آپ کی طرف سے فروغ۔ یہ نہ سوچو کہ اسلام کو فروغ دینے کا ٹھیکہ سے علماء کا، آپ اپنے کردار و عمل سے فروغ، ایسے بندے بنو کہ بندگی تم پہ ناز کرے۔ یاد رکھو اگر اچھے مسلمان بنو گے نا تو اچھے ناگرک بھی اپنے دیش کے بنو گے، کیونکہ اچھا مسلمان اچھا دیش بھکت ناگرک بھی ہوتا ہے، اچھا مسلمان اپنے ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی وفادار، اپنے رشتہ داروں کا بھی وفادار۔ وفاداری کا تاج اگر سر پہ رکھنا ہے تو اچھے مسلمان بنو، نبی کے قریب۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آئیے میں دوسرے ترجمے کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ مزہ نہیں آ رہا یار، ہم لوگ کسی چہلو یا نتیجے کی محفل میں نہیں بیٹھے، ایمان کا نتیجے کی محفل میں۔ بالکل ہوشیاری سے، بھائی صاحب تو اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہیں، لیکن آپ لگ رہے ہیں، ہے نا، بولیے حوصلے سے۔ دوسرے ترجمے کی طرف آ رہا ہوں، اجازت ہے؟ نبی مومنین کی جان سے زیادہ محبوب ہے دین۔ آپ ذرا سوچو، ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا منہ کی، کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ اللہ نے کتنا احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ انسان۔ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، آپ کیا کر لیتے؟ کرم بالائے کرم یہ کہ صرف انسانی ہی نہیں، مسلمان بنایا، اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا تو احسان کی حد ہو گئی کہ اس نے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنایا۔ بے شک بے شک۔ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف سے تحدیث نعمت یہ کہ اللہ نے اپنی جناب اپنی فاطمہ کی ہمیں سنتان بنایا۔ اتنا احسان، منہ دیا جس سے ہم بولتے ہیں، آنکھ دیا جس سے ہم دیکھتے ہیں، ناک دیا جس سے ہم سونگتے ہیں، کان دیا جس سے ہم سنتے ہیں، ہاتھ دیا جس سے ہم چھوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اللہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، پاؤں دیا جس سے ہم چلتے ہیں، دھڑکن دی جس کی دھڑکن سے ہم جیتے ہیں۔ یہ سب احسان ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ مگر قرآن کی آیات بینات گواہ، اللہ نے یہ
احسان کرتے جتایا نہیں کہ ہم نے یہ دے کر احسان کیا، وہ دے کر احسان کیا، منہ دے کر احسان کیا، جتایا نہیں۔ مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا، جو مولد تھے، ناظم تھے، وہ ایک صاحب آئے 100 روپیہ دیا اور وہیں کھڑے رہ گئے، کہ بھئی اب چاہیے، آپ دے چکے نہیں، پہلے میرا نام لیجیے۔ تو ایک تو ہوتا احسان کرنا، ایک ہوتا احسان جتانا۔ کرنا اور ہے، جتانا اور ہے، اور یہی اور قابل غور۔ اللہ نے احسان پر احسان کیا، برگ و ثمر بنایا ہمارے لیے، شمس و قمر بنایا ہمارے لیے، خشک و تر بنایا ہمارے لیے، شام و سحر بنایا ہمارے لیے، لال و گوہر بنایا ہمارے لیے، سیم و زر بنایا ہمارے لیے، زمین کے اندر معدنیات بخشی ہمارے لیے، سمندر میں بہاریں ہمارے لیے، ساری نعمتیں ہمارے لیے، اتنا احسان کیا۔ مگر کہیں رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ میں نے آنکھ بنا کر احسان کیا، منہ بنا کر احسان کیا، چاند بنا کر احسان کیا، سورج بنا کر احسان کیا، نو ڈاؤٹ، لیکن رب تعالیٰ نے جتایا نہیں، جتایا نہیں۔ دل بنا کر احسان کیا مگر جتایا نہیں، جان دے کے احسان کیا مگر بولیے نہیں۔ گھر والے ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے، ساری وقت آپ بھی بول دیجئے جتایا نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، فارغ الباس پوری مسکرائے ہیں۔ تو آئیے اسی جملے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ایسا کیچ کر لیں کہ سینہ مدینہ بن جائے۔ سب کچھ بنایا، احسان کیا مگر احسان جتایا نہیں۔ اور جب بارہ ربیع النور اپنے محبوب کو بھیجا، احسان کیا مگر اس احسان کو چھپایا نہیں، آئے ایج کرو، جتا دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، سب کچھ بنایا، احسان کیا، جتایا نہیں۔ نبی کو بھیجا، احسان کیا تو چھپایا نہیں۔ ارے دل بنا کر احسان نہیں جتایا، جان بنا کر احسان نہیں جتایا، اور محبوب کو بھیج کر احسان جتا دیا۔ ہم سمجھ گئے وجہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میرا نبی تیرے دل سے زیادہ قیمتی، تیری جان سے زیادہ قیمتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ قیمت کا اندازہ یہی سے لگا لو پوری توجہ کے ساتھ کہ ہجرت کی رات انوار و تجلیات کی برسات، علی کا نبی کا ساتھ ہے۔ ارے یار اب تو کہہ دو واللہ کیا بات، باہر 40 کافروں کی کھات۔ واقعہ بہت مشہور ہے، واقعہ نگاری مقصود نہیں، صرف ٹچ کر کے آگے بڑھوں گا کہ نبی کتنے قیمتی ہیں اندازہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی وحی کے ذریعے کہ محبوب تیرا یار غار ابو بکر تیرا منتظر ہے، باہر کافر تلوار لیے کھڑے ہیں، جو مال تمہارے پاس ہے علی کو دے دو اور چلو ہجرت کے لیے مدینہ۔ سرکار نے علی کو اٹھایا، کہا اٹھو علی اٹھو۔ بہت آپ میں آیا تو حیدری رنگ چھایا تھا، اب دیکھنا ہے کیسا حیدری رنگ ہے۔ اٹھو علی اٹھو، مولا علی اٹھو۔ کیا بات ہے سرکار؟ کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے، مجھے رات کی رات نکلنا، ابو بکر میرے منتظر ہے، میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا کہ تم میرے پاس کچھ امانتیں ہیں کافروں کی۔ یہ کافر بھی بڑے عجیب ہیں، حضور پر ایمان نہیں لائے لیکن حضور سے زیادہ ایماندار کسی کو نہیں سمجھتے۔ اپنا مال سرکار کے پاس رکھتے تھے، بیوی کے پاس بھی نہیں بھروسہ تھا کہ کہیں اپنے میکے میں پاس نہ کر لیں۔ سرکار جو لیتے تھے وہی لوٹاتے تھے۔
نبی نے فرمایا وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے تھے، اے علی میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امانتیں اپنے پاس رکھو، صبح اٹھنا جن کی امانتیں ہیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ علی نبی کے بستر پہ سو گئے، حضور نکل گئے، وہ ایک الگ واقعہ ہے، کسی موقع پہ اسے بیان کرو۔ مولا علی کیا کہتے ہیں وہ سنو۔ جب دوسرے دن ان سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کے ساتھ گئے نہیں اور سو رہے تھے، تو وجوہات بیان کرتے کرتے فرمایا ایک چیز اور سنو کہ میں اس رات انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قط، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی مجھے ایسی میٹھی نیند ہی نہیں ہے۔ ارے یار، موت کی زد میں علی کا بستر، اور علی کہہ رہے ہیں I slept deeply, I couldn't sleep in my whole life in such kind of sickness. ایسا میں سویا ہی نہیں۔ دو پولیس والے بیچارے اگر کسی کے گھر 2 بجے رات میں دروازہ کھٹکھٹا دے، چاہے بیچارے چائے ہی پینے آئے ہوں، جیسے ہی وردی دیکھا چہرے پہ زردی آ جاتی ہے۔ پولیس آئی تو کیوں آئی، کیسے آئی، معاملہ کیا ہے، 2 بجے آئی، اور علی کی جرأت دیکھو۔ سیفری والا فرماتے ہیں میں اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی ایسی نیند ہی نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہ راز یہ ہے کہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے دی۔ کہ نبی نے دی؟ وہ کیسے؟ کہ نبی نے فرمایا اے علی سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، مدینے آنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس نے لے لی؟ اب یہاں تک تو واقعہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے والد گرامی حضور غازی ملت کا ایک خاص نقطہ، ایک خاص نتیجہ، بلکہ ایک خاص جملہ اس حوالے سے، اور وہ اس لیے کیونکہ میں حضور غازی ملت کے جملوں کا امین بھی ہوں، ان کا فکری جانشین بھی ہوں، تو میں وہ تبرک دینا چاہ رہا ہوں۔ تیار ہو؟ زندگی کے ساتھ دیکھو، پورے حوصلے کے ساتھ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی ضمانت، جس کی بولیے، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور نورانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مگر یار عشق اپنی جگہ، عقل تو عیار ہے۔ عقل نے عشق علی سے پوچھا اے علی یہ کیا مذہب تھا؟ آپ نبی کے بستر پہ سوئے تھے، کافروں نے آپ کو گھیر لیا، آپ کو کچھ ہو بھی سکتا تھا۔ تو عشق مرتضوی نے جواب دیا، علی کے عشق نے جواب دیا بندے جان ہی جاتی نا، ارے میرا نبی تو میری جان سے زیادہ تھی۔ حضور آگے بڑھے، اب کئی حدیثیں ہیں، سب کا ایک مضمون واقع ہے، بہت تیزی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جب غار جبل ثور کے نزدیک پہنچے تو سرکار کے قدمین شریفین کے نشان پتھر پہ پڑ رہے، سرکار تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے تھے جسمانی طور پہ، جو بشری تقاضا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور آپ چل رہے ہیں، نشان پڑ رہے ہیں، پیچھے کافر ہمارا پیچھا کر لیں گے، سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اٹھا کے ایک مالا 2 مالا نہیں چڑھنا تھا، پورا جبل ثور۔ ایک ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی گود میں لے کے زیادہ دور تک نہیں چڑھ پاتی۔ صداقت صدیق اور جذبہ عشق دیکھو، سرکار اجازت دیں تو میں آپ کو اٹھا دوں۔
حضور نے منع نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے اٹھا۔ صدیق اکبر کی صداقت ہے، ان کی قسمت پہ میرے ماں باپ قربان۔ ابو بکر صدیق نے نبی کو اٹھا لیا، نبی کو سے بولا پورے حوصلے سے، جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ دل میں رہا، اٹھا لیا اور اس منظر کو دیکھیے گا، اس منظر کو دیکھ کر تمام علماء نے ابو بکر جھوم اٹھے اور سب نے پوری مستی میں کہا اے ابو بکر تیرے مقدر کو سلام، ہم سمجھ گئے، اردو سمجھنے والوں کی توجہ، ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے نبی کی ظاہری زندگی میں بار نبوت کو اٹھایا ہو، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت کو اٹھا سکے۔ اچھا یہاں تو حضور نے منع کر دیا، منع نہیں کیا، ابو بکر نے اٹھا لیا رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع ایسا آیا تھا جب نبی نے منع کر دیا اور وہ فتح مکہ میں ہوا، اعلان طلقہ ہوا، سب اپنے اپنے گھروں سے فری ہوئے، اور اس کے بعد پھر نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا علی ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، چل تیرے جنم خانے جہاں تو پیدا ہوا، اندر بڑے بڑے 360 تھے، اب مجھے کل نہ کہنا پڑے اور آپ کل سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے، 360 تھے، ٹھکا ٹھکا توڑ کے سب کو ان کی صحیح جگہ پہنچا دیا۔ ایک ذرا اوپر تھا، حضور نے اچھل کے توڑنے کی کوشش کی، ہاتھ نہیں پہنچا، علی اور قدم پستہ تھے، ان کا بھی ہاتھ نہیں پہنچا، تو علی نے عرض کیا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اٹھا لوں، آپ میرے کاندھے پہ پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دوڑ دیں۔ سرکار نے منع کر دیا، نہیں علی نہیں، تم نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ قسمت دیکھو یار، اس پوری رات میں کیچ کر لو تو مزہ آ گیا، میں تجھے اٹھاؤں گا۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں، ایک دو بار تو مولا علی جھجکے بھائی، میں نبی کے کاندھے پہ نہیں، منع کیا تو سرکار نے پھر جب اصرار کیا تو علم فوق الادب کیا کرتے، سرنڈر ہو گئے، نبی نے علی کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کس کا قدم ہے اور کس کا کاندھا ہے، یہ میری حیثیت نہیں ہے، بس سچائی اتنی ہے کہ نبی نے علی کو اٹھا لیا، نبی نے علی کو اٹھا لیا، بالکل ویسے ہی جیسے ابو بکر نے نبی کو اٹھایا، نبی نے علی کو اٹھایا، اور اس منظر کو دیکھ کر سارے علماء نے حیدر جھوم اٹھے اور زبان حال سے کہا اے علی، اے ابو الحسن علی، تیری قسمت کو سلام۔ ارے ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو، کسی ماں کے لال میں تب نہیں جو اس علی کو گرا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، حضور سید نورانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اور بھی ہے لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ غار ثور کے قریب پہنچے، چڑھتے 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 چڑھتے، اب تو زینے بن گئے، پھر بھی لوگ تھک جاتے ہیں، پہلے کچھ نہیں تھا۔ غار جو تھی، جو گفا تھی، it was full of dirtiness and very horrible، بڑی ڈراؤنی تھی، مگڑی کے جال ہے، بھیانک شکل ہے، اللہ جانے کیا ہو، گندگی بھی باہر اس کی بو آ رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ایک بات کہوں، اجازت ہے، آج کا اگر مرید ہوتا، چادر پکڑ کے مرید ہونے والا آج کا ہوتا تو کہتا اے پیر صاحب پہلے آپ تاکہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ چھیڑو، میں سے
لیکن مرید جب اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو وہ پیر صاحب کو خطرے والی جگہ پہلے نہیں بھیجتا، پہلے خود جاتا. صدیق نے یہ جو کیا رضی اللہ عنہ، سرکار سے فرمایا حضور إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ پورا کبھی جشن صدیق منایا اپنے کو بیان کرنا. صدیق اکبر نے کہا حضور آپ رکیں، پہلے آپ کا خادم ابو بکر اندر جائے. دیکھو تو صحیح غار آپ کے لائق بھی ہے کہ نہیں. اندر گئے تو غار بالکل گندی، جالے، پیٹیں، نینگنیاں، ساری بدبو. کچھ تھا نہیں، جو امامہ جو پہنا تھا اسی کو اتارا، اور اس امامے کو میرے ابو بکر نے جھاڑو بنا دیا اور پورے غار کو صاف کر دیا. جتنے جالے تھے صاف کر دیا، جتنی چڑیوں کی بیٹیں تھی صاف کر دیا، جتنی حشرات الارض کی نیگنیاں تھی صاف کر دیا، چمکا دیا. تو دیکھا کہ کچھ سوراخ 15-20 سوراخ اس میں نظر آ رہا ہے. خیال آیا کہ کہیں کسی سوراخ میں کوئی خطرناک کیڑا نہ ہو، سانپ بچھو نہ ہو. تو پھر اسی امامے کے کپڑے کو پھاڑ کر اس سارے سوراخوں کو بھر دیا. ایک سوراخ باقی تھا، کپڑا ختم ہو گیا، تو اس پر میرے ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا، انگوٹھے سے اسے بند کر دیا، اور اندر ہی اندر بیٹھے بیٹھے کہا حضور آ جائیے، آ جائیے، غار آپ کے لائق ہو گیا. اچھا ایک بات بتاؤ، پورے مجمع میں سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب سے، اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی اسٹیج والے بھی، اور جو کھڑے ہیں وہ بھی، اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت آ جائے؟ الحمدللہ گرا چاہتے ہو نا کہ مدینے والا ہمارے دل میں آ جائے؟ چاہتے اب منہ سے بولو، اب ہاتھ نہیں اٹھانا، منہ سے. جی تو پھر ایک کام کر، پہلے ابو بکر صدیق کو بلاؤ، پہلے صدیق اکبر کو بلاؤ. ارے بلاؤ تو صحیح. جب وہ تیرے دل کے اندر آئیں گے تو مکر و فریب کے جتنے جالے ہیں اسے صاف کریں گے، بدعقیدگی کی جتنی میگنیاں ہیں اسے صاف کریں گے، تفضیلیت کی جتنی پیٹیں ہیں اسے صاف کریں گے، توہین صحابہ کے جتنے سوراخ ہیں اسے صاف کریں گے. اور جب تیرا دل پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں بلانا پڑے گا، اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، مومن کا دل پاک ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ حضرت سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اب واقعہ کیا ہے کہ جس سوراخ پر صدیق اکبر کا پاؤں تھا اسی میں کالا سانپ، پتہ نہیں کس امید سے، لیکن دل تو یہی کہتا ہے کہ رخ بطحا کی زیارت کے لیے منتظر تھا کہ ایک دن حضور آئیں گے تو میں ان کا چہرہ تکوں گا. اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سے بڑا عاشق پاؤں رکھ دے گا. اب سانپ کا عشق جو ہے وہ بےتاب ہے، اور عاشق نے پاؤں رکھا ہے تو عاشق کے بو پہچانتا ہے. سانپ نے پہلے میں گدگدانا شروع کیا، صدیق سمجھ گئے گڑبڑ ہے اور ٹائٹ کیا. پھر اس نے دانت دھسانا شروع کیا. ابو بکر سمجھ گئے اب تو اور گڑبڑ ہے، اور ٹائٹ پاؤں کیا. پھر جب باز نہیں آیا وہ سانپ تو اس نے ڈس دیا، آؤچ منہ سے نکلا. صدیق کانپ اٹھے، پسینہ پسینہ ہو گئے. سرکار نے پوچھا مالک کیا ہوا؟ حضور لگتا ہے کوئی کیڑا ہے کاٹ رہا ہے. سرکار نے مسکرا کے کہا پاؤں ہٹا لے، وہ مجھے دیکھے گا چلا جائے. پاؤں ہٹا، سانپ نے اپنا پھن کھولا، یوں دیکھا اور چلا گیا. اور جو درد تھا، زہر آلود ماحول جو تھا، میرے نبی نے اپنا لواب دہن لگایا، ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے کچھ تھا ہی. عشق نے تو کمال کیا، عشق نے تو کمال کیا، لیکن عقل نے سوال کیا.
عقل نے سوال کیا ہے ابو بکر اتنا بڑا رزق سانپ تھا زہر پورا پھیل جاتا تو آپ پاؤں ہٹا سکتے تھے کیوں نہیں ہٹایا اگر زہر پھیل جاتا تو اتنا سنت عشق ابو بکر نے جواب دیا ارے زہر پھیلتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا میں مر ہی جاتا نا میری جان ہی جاتی نا ارے میرا مصطفیٰ تو میری جان سے زیادہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اسلام کو فروغ دینا چاہتے اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے بھائی بہن سے زیادہ اپنے چچا اولاد سے زیادہ اپنے مال و زر سے زیادہ اپنی دکانوں اور مکانوں سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرو میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا سینہ عشق رسالت کا مدینہ بن گیا اور لبیک یا رسول اللہ تیرا وظیفہ بن گیا تو دنیا تھک جائے گی ایک ایک کو اندر کرتے کرتے ساری جیلیں بھر جائیں گی مگر عاشقان مصطفیٰ میں نعرہ رسالت مذہب اسلام نعرہ تکبیر سبحان اللہ اس لیے اسے رکھو تیسرا ایک بڑا خوبصورت معنی تھا لیکن اب ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اور دستار بندی کی گھڑی بھی آ گئی ہے لیکن نیکسٹ ٹائم قاری صاحب آپ تو حافظ بھی ہیں یہ آیت مجھے ضرور یاد دلائیے گا اس کا جو تیسرا معنی ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنین کی جان کے مولا ہیں مالک ہیں یہ بڑا یونیک ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس مضمون کو تو بھی کنٹینیوٹ کرتے ہوئے پورے حیدری رنگ سے کچھ میں تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گا پورے حیدری رنگ کے ساتھ انشاءاللہ اسے سناؤں گا مولا کریم ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ہماری جان سے زیادہ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم میں بیٹھا ہوں آپ بھی بیٹھے رہیں اور دستار کا نورانی منظر دیکھیں